السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک تو جناب خبر یہ ہے کہ ایک 6 رکنی جی آئی ٹی بن گئی ہے اور اس میں آئی ایس آئی آئی بی کے نمائندگان بھی شامل ہوں گے اور ایف آئی اے اس میں شامل ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرولنگ ہو رہی تھی ججز کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ ایکشن ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ ایک منظم کمپین چلی رہی اور وہ ایک لیٹر جو ایئرپورٹ کے حوالے سے سامنے آیا کہ ججز کی جو بیگمات ہیں ان کو سرچ سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر کافی زیادہ ٹرولنگ ہوئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کافی پیش رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو لیٹس سی اس کے اوپر آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ ایک موضوع بڑا اہم ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے جناب آج ایک مرتبہ پھر ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اور ہوا یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ روٹین کے کیسز کے اوپر سماعت کر رہا تھا۔ 11 بجے کا وقفہ ہوتا ہے، وقفے کے بعد 11:30 بجے کورٹ واپس آتی ہے۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ صاحب جناب رستم کے اوپر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی توشہ خانہ نااہلی کے حوالے سے ہم نے فیصلہ معطل کرنے کی ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے، استدعا ہے کہ آپ ہماری اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کریں۔ تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں جی کہ لطیف کھوسہ صاحب آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں، ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے، دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں۔ جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں، ہم قانون کے مطابق جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو یہ ایک زیر سماعت کیس، ایک عام کیس تھا ایک ملازمت کے حوالے سے۔ اس کیس کے دوران یہ اس طرح کا مکالمہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب اعتبار نہیں کیا، یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی وہ پی ٹی آئی نے واپس لی، لطیف کھوسہ صاحب نے، اور پھر اس کے بعد جناب اس کو پی ٹی آئی نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا جی کہ بالکل درست کیا ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ڈویژن بہرحال پی ٹی آئی کے اندر معلوم ہوئی۔ ایک دن پہلے ایئر وائی کے اوپر ایک تحریک انصاف کے ترجمان بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ابھی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، واپس نہیں لیں گے۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہوا جس کے سبب انہوں نے وہ درخواست واپس لے لی؟ کیا یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا، نہیں تھا، اچھا اقدام تھا، غلط اقدام تھا؟ یہ وہ بہرحال سوالات موجود ہیں جس کا جواب ہمیں آئندہ چل کے ملے گا۔ تحریک انصاف میں جو اختلافات ہیں وکلاء کے درمیان وہ بالکل جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں، چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملا، یا کون کون سے ایسے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی لے کے آئی اور اس کو سماعت کے لیے فکس کیا گیا۔ ذرا ایک نظر اس کے اوپر دوڑاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دی تھی کہ ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں۔ عمر عطا بندیال صاحب مختلف فیزز میں انہوں نے اس کیس کو سنا، پہلے کہا الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، نہیں ہو سکے۔ پھر اس کے بعد کہ درخواست پینڈنگ تھی، ریٹائر ہو کے چلے گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، انہوں نے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا۔ 12 دن تک اس کیس پر سماعت ہوتی رہی اور پھر 8 فروری کو جو ہے یہ فیصلہ ہوا جی کہ 8 فروری کو انتخابات کروائے جائیں۔ یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ دوسری درخواست تھی لیول پلینگ فیلڈ کی، ایک زیر سماعت کیس تھا۔ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بیرون ملک تھے، قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب تھے۔ زیر سماعت کیس میں ریکویسٹ کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ کا جو کیس ہے، یہ درخواست ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ سردار طارق مسعود صاحب نے فوری طور کے اوپر درخواست سماعت کے لیے مقرر کی اور پھر اس کے بعد یہ کہا جی کہ آرڈر لکھوایا کہ پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے نمائندگان سے ملاقات کرے۔ وفد گیا ملاقات کرنے، کچھ ڈائریکشنز بھی دی گئیں بقول الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست دائر کی گئی اور وہ کیس زیر سماعت تھا، لیکن 13 جنوری کو جب بلے کے نشان کے حوالے سے یا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کیس کا فیصلہ آیا تو اس کے اگلے ہی دن پی ٹی آئی نے وہ درخواست واپس لے لی۔ سائفر کیس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر تھیں۔
چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ شاہ محمود قریشی کو بھی ضمانت دی گئی، عمران خان کو بھی ضمانت دی گئی۔ یہ الگ بات کہ شاہ محمود قریشی کو ایک اور کیس میں جیل بھیج دیا گیا، جبکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ آلریڈی ان کے اوپر کچھ کیسز تھے، اس لیے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ نے یہاں پہ ان کو ریلیف دیا۔ پھر اس کے بعد لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک پٹیشن آئی اعتزاد احسن کی جانب سے۔ وہ لاپتہ افراد کی کم تھی اور اس میں کچھ سیاسی جھلک ہمیں زیادہ نظر آئی۔ سپریم کورٹ نے بہرحال اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور یہ کہا کہ جو پولیٹیکل نوعیت کے کیسز ہیں یا وہ لوگ جو خود وہ لوگ جو واپس آ چکے ہیں، اگر وہ خود سے کوئی اسٹیٹمنٹ لینا چاہیں تو ہم ان کے حوالے سے کیس سن لیں گے، ادروائز جو ہے وہ ہم اس طرح کے اگر کوئی خود آ کے بیان نہیں دیتا، جیسے شیخ رشید کا نام آیا، عمران ریاض کا آیا، دیگر لوگ آئے، تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا جی کہ ہم تو اگر کوئی خود نہیں آتا تو ہم اپنے طور کے اوپر پروسیڈنگ نہیں چلائیں گے۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس جو ہے اس کے اوپر ایک اہم آرڈر جاری کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے صحیح وابستہ لوگ ہیں اس میں۔ پہلے فیز میں جو جج اب استعفیٰ دے چکے ہیں، اعجاز الحسن صاحب، ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنا۔ اس نے ملٹری کورٹس میں فوجی عام شہریوں کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا اور کہا جی کہ آرڈنری کورٹس میں ان کو ٹرانسفر کیا جائے۔ اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں آئیں اور وہ معاملہ بہرحال پینڈنگ ہے۔ پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی کی ضمانت کی درخواست آئی۔ ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی، ریلیف نہیں ملا۔ اسی طرح سے اصغر قیصر صاحب کی ضمانت کی درخواست تھی، اس کے اوپر بھی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں بینچ نے اس کیس کو سنا اور پھر آرڈر دیا۔ یہ الگ بات کہ اس میں بھی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا۔ تو بہرحال ایک چیز تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں سپریم کورٹ میں آ رہی تھیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا تھا اور ریلیف کہیں ملا کہیں نہیں ملا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ان کے کیسز میں ڈیلے کیا گیا۔ ایک جگہ پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب نے خود کہا کہ جناب ہم تو سب سے زیادہ جو درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہیں۔ دیگر عام شہریوں کی، عام لوگوں کی جو کیسز ہیں، جو درخواستیں ہیں، ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہیئرنگز ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ توشہ خانہ میں جو درخواست تھی جس میں عمران خان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ فیصلہ معطل کیا جائے، اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دیں تو پھر ہم اس معاملے کو دیکھیں گے، قانون کے مطابق جو بھی ہوگا اس کو طے کیا جائے گا۔ تو کچھ دیر کے لیے بہرحال اگر ہم یہ کہیں کہ وہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی تو تب بھی کوئی اس طرح کا ریلیف عمران خان کے لیے نہیں ہونا تھا۔ اس کی ریزننگ بالکل سادہ سی ہے، کاغذات نامزدگی جمع کروانے واپس لینے کی جو تاریخ ہے وہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ سے یہ کہہ بھی دیا جاتا جی کہ ہم یہ جو فیصلہ ہے اس کو معطل کرتے ہیں تو اس سے بھی عمران خان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونا تھا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔